آج ہم اس ویڈیو میں رشیا اور یوکرائن کے مابین جو جنگ ہو رہی ہے اس پہ بات کریں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رشیا اور یوکرائن کے درمیان جنگ کیوں ہو رہی ہے اور کیا فیکٹر تھے اور تاریخی طور پر اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان دونوں کنٹری رشیا اور یوکرائن کا تاریخی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں ہسٹری میں تعلق کس طرح رہا ہے۔ تو جو یوکرائن ہے وہ تاریخی طور پر رشیا کا ہی ایک حصہ ہوا کرتا تھا۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں یوکرائن رشیا کا ہی ایک حصہ تھا۔ 1917 میں پھر رشیا میں ایک رشین ریولوشن کے نام سے تحریک چلی، جس کے نتیجے میں وہاں کی بادشاہت ختم ہوئی اور یوکرائن کا ایریا جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ لیکن جلد ہی رشیا میں ایک نیا اتحاد جس کو سوویت یونین کہتے ہیں وہ بنا۔ USSR اور یوکرائن دوبارہ سے اس کا پارٹ بن گیا۔ تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یوکرائن دوبارہ سے اولڈ رشیا کا حصہ بن گیا۔ 1949 پہ یورپین کنٹریز جس میں UK، فرانس، اٹلی، ناروے وغیرہ شامل تھے، انہوں نے امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ مل کر ایک ڈیفنس الائنس بنایا جس کو نیٹو کہتے ہیں، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن۔ یہ اتحاد روس کے مخالف اتحاد سمجھا جاتا ہے، اس لیے روس نے بھی ایک وارسا پیکٹ کے نام سے ایک جنگی اتحاد بنایا جس کو لیڈ USSR کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ اس میں ایسٹ جرمنی، پولینڈ، چیک ریپبلک، ہنگری، رومانیہ، بلغاریہ وغیرہ شامل تھے۔ یہ دونوں جنگی اتحاد آپس میں ایک دوسرے کے مخالف تھے اور دو اپوزٹ آئیڈیالوجی پر مشتمل تھے۔ جو وارسا پیکٹ جس کو USSR لیڈ کر رہا تھا وہاں پر کمیونسٹ آئیڈیالوجی کی فالوور گورنمنٹس تھیں، اور جو نیٹو اتحاد تھا وہاں پر کیپٹلسٹک آئیڈیالوجی کی جو فالو گورنمنٹ کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والی گورنمنٹس تھیں۔ تو اس لیے یہ دونوں آئیڈیالوجی آپس میں ٹکراتی تھیں، اور ان دونوں اتحاد جو تھے جنگی اتحاد تھے ایک دوسرے کے مخالف تھے، اس لیے ان دونوں اتحادوں کے درمیان کئی دہائیوں تک سرد جنگ چلتی رہی، اور دنیا میں اس وقت طاقت کے دو مرکز مانے جاتے تھے، ایک یہ نیٹو اور ایک یہ وارسا پیکٹ جس کو USSR لیڈ کر رہا تھا، اور دنیا کو ٹو پولر ورلڈ کہا جاتا تھا۔ لیکن بالآخر سرد جنگ میں روس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور USSR کا شرادہ بکھر گیا، اور 1991 میں USSR 15 اسٹیٹ میں بکھر گیا، اور جس سے نیٹو کا اتحاد اور زیادہ مضبوط ہو گیا اور دنیا بائی پولر سے یونی پولر ہو گئی کہ اب دنیا میں طاقت کا ایک ہی مرکز تھا جو نیٹو تھا، جس کو لیڈ امریکہ کر رہا تھا۔ اب نیٹو نے 1991 میں جب USSR کا شرادہ بکھرا تو یوکرائن دوبارہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر سامنے آیا۔ 1991 کے بعد USSR تو ختم ہو گیا، لیکن نیٹو کا اتحاد نہ صرف قائم رہا بلکہ اس نے اپنے آپ کو مزید پھیلانا شروع کر دیا، اور 1999 میں جو اس نے پولینڈ، ہنگری اور چیک ریپبلک کو بھی اپنے اتحاد میں شامل کر لیا۔ یہ یاد رہے کہ یہ پولینڈ، ہنگری اور چیک ریپبلک پریویسلی USSR کے اتحادی تھے، لیکن ان ملکوں کو اپنے اتحاد میں شامل کرنے کے باوجود ابھی تک جو ماڈرن ڈے رشیا ہے اس کی بارڈر سے نیٹو کافی دور تھی، اس لیے ابھی تک رشیا اس کو
کوئی زیادہ اپنے لیے بڑا خطرہ محسوس نہیں کر رہا تھا، لیکن 2004 میں نیٹو نے رومانیہ، بلغاریہ، لٹویا، اسٹونیا جیسے ملکوں کو بھی اپنے اتحاد میں شامل کر لیا۔ اب ان میں سے کچھ ملکوں کی جو بارڈر ہے وہ ڈائریکٹلی رشیا کے ساتھ ملتی تھی۔ اٹ مینز کہ نیٹو کا جو اتحاد تھا رشیا کے بارڈر تک پھیل چکا تھا، جو کہ رشیا کے لیے ایک بڑی پریشان کن بات تھی۔ اس لیے رشیا نے نیٹو کو وارن کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ اپنا اتحاد سے ان ملکوں کو نکال دے، لیکن نیٹو نے رشیا کے مطالبے کو یکسر مسترد کر دیا اور اپنی فوجیں ان ملکوں میں اتار دیں اور وہاں پر اپنی فوجی انسٹالیشن شروع کر دیں۔ جو یوکرائن کی موجودہ گورنمنٹ تھی وہ بھی اس کا بھی ٹلٹ یورپ کی طرف تھا، اور وہ بھی یورپ کے نیٹو اتحاد میں شامل ہونے کے لیے پرتو رہی تھی، جو کہ رشیا کے لیے بالکل قابل قبول نہیں تھا۔ اس لیے رشیا نے یوکرائن کے ایک اسٹیٹ کرائمیا پر پہلے ہی حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا، اور 2 رشین پسند جو سیپریسٹ علاقے تھے وہاں پر فوجیں داخل کر کے یوکرائن سے ان علاقوں کو علیحدہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یوکرائن اور رشیا میں کنفلکٹ مزید بڑھ گیا، اور یوکرائن کا ٹلٹ بالکل ویسٹ امریکہ اور یورپ کی طرف ہو گیا، اور وہ یوکرائن جو ہے نیٹو میں جانے کے لیے بالکل تیار ہو گیا تھا، اور نیٹو بھی اس کو اپنے اتحاد میں شامل کرنے کے لیے تیار تھی، جو کہ اب رشیا کو ایک بڑا خطرہ، اپنی سالمیت کے لیے ایک بڑا خطرہ محسوس ہوا۔ اس لیے رشیا نے اپنی فوجیں یوکرائن میں داخل کر دیں اور یوکرائن پر رشیا نے حملہ کر دیا تاکہ یوکرائن کو نیٹو اتحاد میں جانے سے روکا جا سکے، اور یوکرائن پر جو ویسٹ پسند گورنمنٹ ہے اس کو ختم کر کے وہاں پر روس پسند گورنمنٹ کو قائم کیا جا سکے۔ تو یہ تھی مین ریزن جس وجہ سے رشیا نے یوکرائن پر حملہ کیا۔ اب حملے کے بعد بھی رشیا نے یہی مطالبات نیٹو اور ویسٹ سے رکھے ہیں کہ یوکرائن جو ہے وہ ایک تو ایز اے نیوٹرل کنٹری رہے گا، وہ نیٹو اتحاد یا یورپین اتحاد میں نہیں جائے گا۔ دوسرا، نیٹو جو ہے وہ اپنی بارڈرز کو روس کی بارڈر سے دور 1997 تک جہاں اس کی بارڈر تھی وہاں تک لے جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹو کو اپنے اتحاد سے پولینڈ، ہنگری اور چیک ریپبلک، رومانیہ، بلغاریہ، لتویا، استونیا اور لیتھوانیا کو نکالنا پڑے گا، جو کہ نیٹو کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے یہ کنفلکٹ ایسے لگتا ہے کہ رشیا اور یوکرائن کے درمیان لمبا چلے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کافی ساری انفارمیشن ملی ہوگی اور اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ صحیح طور پر پتہ چلا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو۔